نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اولاد انسان کی قیمتی ترین متاع ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس، اگر آپ غور کریں، سوچیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ پیاری چیز، سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے، تو وہ آپ یہی کہیں گے کہ وہ ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں۔ اسی لیے ہم بچوں کی خاطر اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، اپنا مال بھی لگاتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب انہی کے لیے بناتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی تحفہ جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ اچھی تعلیم اور اچھی تربیت ہے۔ اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ والدین خود تعلیم یافتہ ہوں۔ الحمدللہ ہم سب دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات صرف دنیاوی تعلیم بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انہیں دینی تعلیم بھی دیں، کیونکہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقویٰ ہی ہے جو انسان کو سیدھے رستے پر لا سکتا ہے۔ انسان کے لیے انسانوں کا ڈر بہت معمولی چیز ہوتا ہے، بہت کمزور چیز ہے، کیونکہ انسان کسی بھی انسان سے اگر ڈرتا بھی ہے تو صرف اس وقت ڈرتا ہے جب وہ سامنے ہوتا ہے، لیکن جب وہ سامنے نہیں ہوتا تو اس کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو بحیثیت مسلمان ہماری زندگی صرف اس دنیا میں ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری ایک برزخ کی زندگی بھی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، وہ اصل میں قرار کا گھر ہے، وہ اصل ٹھکانہ ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی۔ ہم سب یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی اچھی ہو، اسی لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہم سب کی بحیثیت مسلمان، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کی یہ دعا ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ مسلمان کہلانے کے باوجود ان کا سارا فوکس ان کی دنیا ہوتی ہے اور وہ دعائیں بھی صرف دنیا کے لیے مانگتے ہیں، حتیٰ کہ حج اور عمرے پر جائے تو وہاں بھی ان کی دعائیں صرف دنیا کی کامیابی اور دنیا کے مسائل کے حل کے لیے ہوتی، حالانکہ دنیا کے مسائل تو بہت چھوٹے ہیں اور دنیا کے جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ دنیا میں ہی ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ ہماری اپنی ذاتی زندگی بہت محدود سی ہے، ہم اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ کتنے سال ہم زندہ رہے ہیں تو ہمارا وقت کس تیزی کے ساتھ گزر گیا، باقی آئندہ آنے والے 10 سالوں میں ہم کہاں ہوں گے، اگر زندہ رہے تو 20 سالوں میں ہماری صحت اور زندگی کی حالت کیا ہوگی، ہم اس قابل ہوں گے کہ نہیں کہ اس دنیا کو مزید انجوائے بھی کر سکیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان اس دنیا کو انجوائے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بڑھاپا بہت سی بیماریوں کو لے آتا ہے، اور اگر انسان 100 سال بھی جیے اور 100 سے زیادہ بھی جیے تو میکسیمم دنیا سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، جبکہ انسان کی تمنائیں اور خواہشات تو ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے بہترین جگہ ان تمناؤں کے پورا ہونے کی آخرت ہے، جنت ہے، جہاں ہر نعمت ہوگی، جہاں سے انسان کو کبھی نکلنا نہ ہوگا، جہاں اپنے رب کا دیدار کرے گا انسان، لیکن اس گھر کو پانے کی ایک قیمت بھی ہے۔ دنیا کا گھر آپ نے خریدا تو اس کی قیمت ادا کی، اس کے لیے سخت محنت کی، آپ نے، آپ کے ہسبینڈ نے، دونوں نے مل کے جاب کی، اس کو بنایا، سجایا، سنوارا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت کا گھر اس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو اور وہ انسان کو کچھ کیے بغیر مل جائے؟ اس کے لیے ہم اتنی محنت بھی نہ کریں جتنی ہم اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ ہم سب اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے ضمیر سے پوچھ سکتے ہیں
کیا واقعی ہم اپنی آخرت کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں جتنی ہم اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس فکر کے ساتھ آخرت کی تیاری نہیں کرتا جس فکر کے ساتھ وہ دنیا میں جیتا اور دنیا میں رہتا ہے. تو بہرحال ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اور آخرت میں ہمیں کیا چاہیے؟ نیک اعمال چاہیے، کوشش چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جیسی کوشش ہونی چاہیے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش جو ہے، ایسے لوگوں کی کارکردگی جو ہے وہ قابل قدر ٹھہرے گی، یعنی ان کی کوشش کا بدلہ انہیں دیا جائے گا. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے نہیں کچھ مگر اس کی کوشش. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی. تو ہم میں سے ہر ایک کی کوشش دیکھی جا رہی ہے. کوشش میں کچھ چیزیں ہمیں اپنے ساتھ کرنی ہوتی، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہوتی، اپنی محنت کرنی ہوتی. دنیاوی اعتبار سے تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن دینی اعتبار سے بھی، خواہ وضو کرنے کا معاملہ ہو یا نماز پڑھنے کا یا قرآن پڑھنے کا یا دین کو سمجھنے کا یا خدمت خلق کا، ہر ایک میں محنت لگتی ہے، کوئی بھی کام آسان نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان اور ہماری بہت بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی تربیت بھی ہے. انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا اپنا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، کتاب اعمال بند ہو جاتی. 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی جاری رہتی، یعنی وہ اس کی نیکیوں میں لکھی جاتی. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 3 چیزیں جن کا ذکر ایک حدیث میں کیا گیا ہے، ان میں سے نمبر 1 ولد صالح یدعو لہ. نمبر 1 چیز نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے. نیک اولاد، ولد صالح، صالح کہتے ہیں نیک کو، صالح اولاد. ابھی جو صالح اولاد ہے اس کی دعا والدین کو بہت فائدہ دے گی. اب ہم امیجن کریں کہ آج سے چند سال بعد ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، پیچھے انشاءاللہ ہمارے بچے ہوں گے جو بھی ہم نے چھوڑے، جن کو اللہ نے زندگی دی ہمارے مرنے کے بعد. وہ بچے کیا کریں گے اس پر ہمیں سوچنا چاہیے. وہ وہی کریں گے جس کے لیے ہم نے ان کو تیار کیا. اگر ہم نے ان کو دنیا کے لیے تیار کر دیا، کسی قابل بنا دیا، تو وہ اپنی دنیا اچھی بنا لیں گے. لیکن اگر ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا، ان کی تربیت نہیں کی اور ان کو اپنی آخرت اور ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں بنایا، یعنی دوسرے لفظوں میں صالح نہیں بنایا، تو پھر ہمیں اگر یاد بھی کریں گے تو صرف چند میموریز کے طور پر، لیکن وہ کون سی دعا کریں گے. اگر آپ اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ نماز سکھا کر نماز کا پابند کر دیتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ہر نماز کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. تو یہ ہر روز 5 نمازوں میں جو بھی اتحیات میں بیٹھتا ہے انسان، اس میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، تو یہ دعا والدین کو فائدہ دیتی ہے. اس کے علاوہ فوت ہونے پر جو بخشش کی دعا ہے وہ اگر ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں اور انہیں صرف اتنی وصیت کر دیں کہ بچوں جب ہم یاد آئیں تو پھر ہمیں اس دعا کا تحفہ بھیجنا. کوئی بھی نیک عمل کریں، قرآن مجید پڑھیں، نوافل پڑھیں، حج عمرہ کریں، صدقہ خیرات کریں، کچھ بھی کریں، ساتھ والدین کے لیے دعا کریں اور ان کی بخشش کی دعا کریں. یہ ہے ولد صالح یدعو لہ. دوسری چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا کام، جس میں کوئی بھی خلق خدا کی آسانی، سہولت اور ان کے فائدے کا کام انسان کر جائے. خواہ کوئی اسکول بنوا جائے یا کوئی ہاسپٹل بنوا دے یا کوئی دینی مدرسہ یا مسجد بنا دے یا کہیں روڈز وغیرہ نہیں جہاں روڈز بنوا دے، جو بھی جس کی حیثیت ہے، اور چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا کوئی کام، کہیں کسی اسکول میں کوئی ایک کمرہ بنوا دے، کوئی اور پروجیکٹ اسی طرح کے، ایسے بچوں کو پڑھا دے. مثلا اگر اپنے بچے بڑے ہو گئے اور اللہ نے مال دیا ہوا تو اپنے صدقہ جاریہ کے طور پر کسی غریب کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرے، ان کی فیس کا انتظام کرے، ان کی کتابوں کا انتظام کرے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟
صدقۃ جاریہ میں مال لگانا ہے. ہم جس طرح بجٹ بناتے ہیں نا اپنا، اور اس میں اپنے کھانے پینے کا، اپنے لباس کا، مہمانوں کا، اور جو بھی ہماری ضروریات زندگی، جس طرح ہماری زندگی گزرتی ہے اس کے مطابق ہم ایک اندازہ کرتے ہیں کہ اس سال ہمیں اس کام کے لیے اتنا اور اتنا چاہیے. وہاں اپنی آخرت کے لیے بھی اس بجٹ میں ایک حصہ رکھا کریں کہ اتنے پیسے میں نے چیریٹی میں لگانے. اور چیریٹی کا مطلب یہ نہیں کہ بس کہیں بھی اٹھا کے دے دیں، سوچ سمجھ کے انسان یہ دیکھ کے کہ کہاں میں بہتر طور پر اپنے لیے انویسٹ کر سکتا ہوں. یہ آپ کی چاہے منتھلی انویسٹمنٹ ہو، چاہے اینول انویسٹمنٹ ہو، یہ انویسٹمنٹ آپ کو دنیا میں بھی حادثات اور تکلیفوں سے بچائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ دے گی کہ مرنے کے بعد جب تک دنیا قائم ہے اور وہ چیز قائم ہے آپ کی، آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. تیسری چیز، علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو. ایسا علم اگر آپ لوگوں کو سکھا کر جائیں گے، چاہے آپ کتاب لکھیں، چاہے آپ کسی کو تعلیم دیں، چاہے آپ کسی کی تعلیم کا بندوبست کریں، تو یہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا جب تک وہ علم دنیا میں رہا. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن بھی سکھایا اور احادیث اور حکمت بھی سکھائی. آج مسلمانوں میں سے جو جہاں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، اس کتاب اور سنت کے مطابق اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پہنچ جاتا ہے. ہم تو کبھی کبھی دعا کے طور پہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، تو ہم ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں صرف ایک خاص عمل. نہیں، آپ جو بھی کریں، قرآن اور سنت کی تعلیم پر جو بھی عمل کریں، آٹومیٹیکلی سارا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سکھانے سے ہم نے دین سیکھا، وہاں سے یہ دین ہم تک پہنچا. اور اس کے بعد بیچ میں جتنے بھی واسطے ہیں، جتنے بھی علماء گزرے ہیں، اور جتنے علماء کو سپورٹ کرنے والے لوگ گزرے ہیں، ان سب کے نام تاریخ میں شاید کہیں نہیں بھی لکھے ہوئے، لیکن ان سب کا حصہ اس مارکیٹ میں وہ جو شیئر ہے وہ ان سب کو اس کے مطابق ملتا ہے، جتنی کسی کی کوشش، محنت اور جتنا کسی نے کوئی وقت لگایا. اب یہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرتے ہیں. تو دو تین کرنے کے کام ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ جیسے پہلی چیز اولاد کی صحیح تربیت، اور اس کے لیے مستقل کوشش، اور اس کوشش میں دعا بھی اور دوا بھی. دعائیں تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن دوا کرنا بھی ضروری ہے. دوا میں ہم عام طور پر اپنے بچوں کو دوسروں کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ کوئی ان کو دین سکھا دے، لیکن یاد رکھیے کہ بچے جو آپ سے سیکھتے ہیں وہی اصل میں انہوں نے سیکھنا ہوتا ہے. باقی تو فارمیلٹیز ہیں، کچھ چیزیں وہ رٹ لیں گے. کچھ لوگ صرف حفظ کرا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، چاہے وہ بچہ بعد میں اس کو پڑھے یا نہ پڑھے. کچھ لوگ صرف دعائیں وغیرہ یاد کرا دیتے ہیں، یا نماز پڑھنا سکھا دیتے ہیں، یا اور تھوڑی بہت دین کی بنیادی تعلیم دے دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جو آپ سکھائیں گے، خود سکھائیں گے، جو اپنی روزمرہ زندگی میں آپ ان کو دیں گے، وہ اصل میں ان کے فائدے کا ہے. وہ انہوں نے سیکھنا ہے. آپ کو رول ماڈل بناتے ہوئے جو کچھ وہ سیکھیں گے، یعنی رول ماڈلنگ سے جو سیکھیں گے وہ خالی نصیحتوں اور زبانی باتوں سے نہیں سیکھیں گے. تو اس سلسلے میں اہم ترین اصول یہ یاد رکھیے کہ بچہ وہی کرے گا جو آپ اس کے سامنے کریں گے. بچپن میں آپ دیکھیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے چننے بنے ہوتے ہیں، تو ماں اگر نماز پڑھتی ہے تو وہ بچے ہمیشہ جائے نماز پہ آ کے ضرور سجدے میں پڑھ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ماں کو دن میں کئی بار یہ کرتے ہوئے دیکھا. انہیں کہنے نہیں پڑتا کہ آؤ ادھر نماز پڑھو. یہ الگ بات ہے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنی مرضیاں کرنے لگتے ہیں، لیکن بچپن کا وہ دیکھا ہوا جو ہے وہ ذہن میں رہ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ انہیں کہتے سچ بولے تو آپ انہیں سچ بول کے دکھائیں گے. تو یہ تو انفارمل ایجوکیشن ہے جو آپ ان کو دے رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے. دوسری ہے فارمل وے میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھنا. آپ اپنے ہر بچے کو اگر ہو سکے تو انڈیویجول ٹائم دیں. کوئی ایک کتاب شروع کر لیں. یہ کتاب جس کا انتخاب اس وقت آپ کے سامنے کیا گیا یہ بھی اسی مقصد کے لیے. اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کیا تھا کہ کچھ کتابیں اس کے ساتھ میں نے ہر روز تھوڑی تھوڑی پڑھی، اور میں ابھی پڑھ ہی رہی تھی انفیکٹ تو مجھے ایک کسی نے کتاب لا کر دی 365 ڈیز بائبل، اور وہ بچوں کی کتاب تھی جو 8 سے 10 سال کے شاید بچوں کے لیے لکھی گئی تھی. 365 پیجز تھے اس کتاب کے، اور ہر پیج پر بائبل کی ایک کوٹیشن تھی، اور اس کے ساتھ خوبصورت قسم کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھی، اور نیچے کرنے کے کام بتائے ہوئے تھے، اور انسٹرکشن بھی تھی کہ اپنے بچے کو آپ یہ کس طرح پڑھائیں. اب جو ماں سال کے 365 ڈیز بچے کے ساتھ روزانہ
10 منٹ بھی بیٹھ کے ایک پیج کو سامنے رکھ کے بائبل کی ایک کوٹیشن پڑھتی ہے اور اس کے بعد اس کو تھوڑی سی نصیحتیں اس کے مطابق کرتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ سال کے آخر میں کتنا کچھ جمع ہو جائے گا. تو اس سے مجھے اور زیادہ انکریجمنٹ ملی کہ جو طریقہ میں نے اختیار کیا تھا یہ بہت ہی مفید کارآمد طریقہ ہے، کیوں نہ میں اپنے بچے کو ہر روز قرآن کا کچھ حصہ سکھاؤں. بہرحال میں نے اس کے ساتھ کچھ کتابیں، قال رسول اللہ، حسن اخلاق، اسی طرح کچھ اور کتابیں میں نے ہر روز شام کے وقت بیٹھ کے اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی پڑھی. اس کو پڑھ کے اسی کو کہتی تھی، مثلا یہ کتاب ہے تو یہ بھی میں نے اسی طرح اس کو پڑھائی. اچھا چلو اس کی عربی پڑھو، کیونکہ قرآن جب بچے پڑھ لیتے ہیں ناظرہ تو عربی پڑھنے کو مشکل نہیں ہے، غلط بھی پڑھیں گے تو کیا ہوا، پڑھے تو صحیح. اچھا اردو پڑھو، تھوڑی بہت اردو 4-5 جماعتوں تک اس نے پڑھی تھی تو اتنی پڑھ لیتا. پھر وہ کہتی تھی اس کی انگلش پڑھو. تب آپ دیکھیں ایک ہی کتاب کے اندر عربی بھی ہے، اردو بھی ہے اور انگلش بھی. ٹھیک ہے اگر آپ کے بچے عربی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اردو اور انگلش، یا اردو بھی نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ انگلش ہے. اور اس میں بہت اچھی نصیحتیں ہیں جو ہر ماں کو اپنے بچوں کو کرنی چاہیے، اور پھر بیٹھ کے ان کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی اچھی کتاب ان کے ساتھ لے کے روزانہ شام کو بیٹھے، انہیں 5 منٹ 10 منٹ، اس کو کوالٹی ٹائم کہتے ہیں. میرا ٹائم رات کے علاوہ صبح ناشتے کی ٹیبل ہوتا تھا، کتاب ناشتے کی ٹیبل پہ ساتھ ہی رکھی ہوئی ہے. بچہ اسکول جا ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس میں سے کچھ پڑھ نہ لے، اور میں اسی سے پڑھوا کے پوچھتی تھی اچھا اس سے کیا بات تم نے سیکھی، مجھے بتاؤ کیا سمجھ میں آیا. اور بعض اوقات بچے ماشاءاللہ ہم سے آگے بہتر سوچنے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح تھوڑی 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 کوشش کے ساتھ اچھا ماں اور بچے کا ایک ریپو بھی بن جاتا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی، ورنہ تو گیپ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ہم ویسے ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرتے، یا تو انہیں ہوم ورک یا اسکول پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں یا پھر نماز پہ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. تو یہ کافی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا ضروری ہے، چاہے رات کو سونے سے پہلے 10-15 منٹ، چاہے صبح ناشتے کی ٹیبل پہ 10 منٹ، کچن میں ہی رکھی ہو کتاب، اور جب آپ کھانے کے لیے ان کے بریڈ ٹوسٹ لا کے رکھیں، ساتھ ہی کتاب اٹھا لیں، تھوڑی سی پڑھ کے انہیں چھوٹی سی اچھی بات سنا کے ایک اچھی سی نصیحت کر کے گھر سے روانہ کریں. وہ جو بچے کے اندر ایک ہوتی ہے نا کہ ماں نے مجھے توجہ دی ہے اور ماں نے مجھے محبت دی ہے، اور ابھی بچپن میں شاید وہ اس کو اتنا نہیں سمجھے کہ شاید پابندی اور مصیبت ہی سمجھے، لیکن بڑے ہو کے ضرور آپ کو دعائیں دیں گے کہ ہماری ماں بہت اچھی تھی کہ جس نے بچپن میں ہمارے لیے یہ وقت نکالا اور ہمیں اچھی اچھی نصیحتیں کی. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اسی کو کہتی کہ پڑھو، اور پھر اس کی تھوڑی تھوڑی ایکسپلینیشن دیتی. پورا قرآن میں نے اپنے بچے کے ساتھ اسی طرح 1-on-1 بیس پہ پڑھا. ہم سب یہ چھوٹا سا ٹائم نکال سکتے ہیں اور یہ مشکل نہیں ہے، لیکن جب صحیح تعلیم ان تک جائے گی تو وہ ہمارے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے ہی اچھے کام کریں گے. یہ نہیں کہ 2 کتابیں پڑھا کے 4 کتابیں پڑھا کے ہمارا فرض پورا ہو گیا اور ختم نہیں. وہ مانیٹرنگ اور وہ ساری تربیت اپنی جگہ ساتھ ساتھ ہے. انشاءاللہ میں اس میں سے کچھ پیسج آپ کو پڑھواؤں گی، اور باقی یہ میری ویب سائٹ پہ 2-3 دفعہ میں نے یہ پڑھائی ہے کتاب، اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے. اگر آپ خود سن لیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ وہ باتیں ڈسکس کریں تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی کام کرنا ہے، اپنی تعلیمی قابلیت بھی بڑھانی. اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھے لیکچر سنیں اور ریگولر بیس پہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک بہترین اعمال وہ ہیں کہ جو مسلسل کیے جائیں، جن میں کنٹینیوٹی ہو، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو ہم سب کو بھی مثلاً آپ ڈرائیو کرتے ہیں، اپنے کام پہ جاتے ہیں یا گروسری پہ جاتے ہیں، تو آپ نے پہلے سے ہی سیٹ کیا وہ ہو کہ اس وقت میں مجھے یہ لیکچر سننا ہے، لازمی سننا ہے. جاتے اور آتے وقت میں نے کچھ لوگوں کو سنا کہ انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر صرف اپنے کام پہ جاتے ہوئے جو کمیوٹنگ ٹائم تھا اس میں جاتے اور آتے سن لی. اکیلا ہوتا ہے انسان، فل کنسنٹریشن ہوتی، ٹریفک اور باقی چیزیں تو عادی ہو جاتا ہے روز دیکھ دیکھ کے. تو اس طرح انسان اپنے وقت کا بھی صحیح استعمال کرتا ہے اور اپنے مفید علم میں اضافہ بھی کرتا چلا جاتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اولاد کی تربیت اور ان کو دعائیں وغیرہ سکھانے کے علاوہ صدقہ جاریہ کے کام بھی کرنے چاہیے، چاہے ایک پینی کیوں نہ ہو. دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے اوپر بڑے قرضے ہیں، ہم کہاں سے صدقہ کریں. بھلے قرضے ہوں، ہم اپنی ذات پہ بھی تو خرچ کرتے ہیں نا.
اپنے بچوں پہ بھی کرتے ہیں. مجھے ایک خاتون کی کہانی کبھی نہیں بھولتی کہ بہت ہی غریب خاتون تھی, جتنے اس کے بچے تھے بس اتنا ہی آٹا ہوتا اتنے پیڑے بن جاتے. تو ان کے گھر کے باہر سے روز ایک فقیر صدا لگاتے ہوئے گزرتا تھا. تو وہ کیا کرتی کہ ہر بچے کا جو آٹے کا پیڑا ہوتا تھا روٹی بنانے والا, اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ نکال لیتی تھی, ایک ایک بائٹ. اور وہ 6-7 سے جو بائٹ نکالتی چھوٹی چھوٹی, تو اس سے ایک چھوٹی سی روٹی بن جاتی. جو فقیر گزرتا تو اس کو وہی صدقہ کر دیتی. تو آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ جو اتنی تکلیف کے ساتھ یعنی اپنے منہ کا لقمہ نکال کے کسی کو دے رہے ہوں, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کیسی قدردانی فرماتا ہے. تو چاہے آپ اپنے گھر میں غلہ رکھے, کچھ رکھے, تھوڑا 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 ڈالتے رہے, چاہے کتنی بھی مشکل میں, یاد رکھیے جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے, قسم کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. لیکن الشیطان یعدکم الفقر, کہ شیطان ہمیں فقر سے ڈراتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے, تمہارا اپنا کیا بنے گا, اور ہمیں دینے نہیں دیتا. تو اس سے انسان کی کئی بلائیں ٹلتی ہیں, کئی مصیبتیں دور ہوتی ہیں جب انسان دوسروں کے کام آتا ہے, دوسروں کی ضرورت پوری کرتا ہے. اور اس میں پھر انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میرے اپنے لیے, تو اس کو بہترین فائدہ ہوتا ہے. اور تیسری چیز, علم ينتفع به کے لیے آپ نے وقت نکالنا ہے. چاہے اپنے گھر میں 2-3 لوگوں کا گروپ بنائے, زیادہ کا بنائے, زیادہ تو جتنا مرضی آپ بنائیں, لیکن اجتماعی مطالعہ کریں. بچوں کے ساتھ بھی اکٹھے بیٹھ کے کچھ پڑھیں, اپنی دوستوں کے ساتھ بھی اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں. کیونکہ جب دوستوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ہماری گفتگو جو ہے وہ بڑی ریگولیٹ ہو جاتی ہے. ادروائز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے کہ جہاں اکٹھے بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی غیبت, کبھی تجسس, کبھی ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جبکہ ہماری زندگی اور ہماری موت, ہمارا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. ہمیں ان سوالوں کے جوابوں کی تیاری کرنی چاہیے جو قبر میں جاتے ہی پوچھے جائیں گے کہ من ربو کا, تیرا رب کون ہے, ما دینو کا, تمہارا دین کیا تھا, من نبیو کا, تمہارا نبی کون ہے. فرشتے آ کے جو اٹھا کے بٹھاتے ہیں میت کو اور اس سے سوال کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو اس میں ایمان والوں کو اللہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے, قول ثابت کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے, اور فرشتوں کے سامنے انسان صحیح جواب دے دیتا ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ انسان اگر یہاں تیاری نہیں کرتا تو وہاں پر تو انسان کے لیے مشکل ہو جائے گی. اب آپ دیکھیے کہ ہمیں کچھ چیزوں کو شفٹ کرنا ہے. ہمیں اپنی زندگیوں سے بدگمانی, تجسس, غیبت, چغلی, تانے, ان چیزوں کو نکال کر, ہٹا کر ان کی جگہ علم حاصل کرنا, سیکھنا, سکھانا, اچھی گفتگو, علمی بات, ان چیزوں کو رواج دینا ہے, تاکہ ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھیں کہ ہاں واقعی ماں کو کچھ آتا ہے, ماں کچھ کرنے والی ہے. آپ دیکھیں آج یہاں جو آپ بیٹھے ہیں ایسے نہیں بیٹھے, آپ کے پاس میں ضرور کسی نے آپ کو انسپائر کیا ہے کہ خیر کی بات سنو, خیر کی بات کرو. کسی کا عمل, کسی دادا دادی, نانا نانی, خاندان میں کوئی خاتون, کوئی اور ہمسائیگی میں ادھر ادھر کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو نیک ہوگا, جس کی نیکی سے آپ انسپائر ہوئے ہوں گے, اور پھر وہ تہوں کے نیچے چلی گئی. جو ہی آپ کو موقع ملا مزید کوئی دین کا علم سیکھنے کا, تو آپ فوراً اپنے اس سے باہر آ گئے اور سیکھنے کے لیے آپ پہنچے. تو آپ کی چال ڈھال, آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہونا چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم کہیں نہ کہیں بچتے نہیں, کہیں نہ کہیں غیبت کا شکار ہو کر ہی رہتے ہیں. اور غیبت ہے کیا؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی وہ برائی ذکر کرنا کہ جو اس میں ہو. ہم کہتے ہیں ہم تو سچی بات کر رہے ہیں, یہ تو ایسا ہی ہے. جی ہاں, اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اور پھر حدیث میں آتا ہے, آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جس کے ذکر کرنے کو وہ ناپسند کرتا ہے. یعنی جو بات اس کو پسند نہیں وہ اس کے سامنے بھی نہ کرو اور اس کے پیچھے بھی نہ کرو, روک لو اپنے آپ کو. تو کسی نے پوچھا اگر وہ عیب میرے بھائی میں ہو, تو آپ نے فرمایا تبھی تو یہ غیبت ہے, اگر نہیں پھر تو بہتان ہے, الزام تراشی ہے, جو اس سے بھی بڑی مصیبت ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا اور لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں
اس کو تو جب تک کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اس کو سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا لوگوں تم نے اس کی غیبت کی. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو وہی بات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے اندر ہے. آپ نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے. تو اب آپ دیکھیے ان باتوں کو تو ہم نے کبھی غیبت ہی نہیں سمجھا کہ کسی کے بارے میں بیٹھ کے تبصرہ شروع کر دینا، اور خاص طور پر اپنے بچوں کے بارے میں ایسے تبصرے تو ہم نے حلال کر رکھے. اپنے بچے، اپنے بہویں، اپنے داماد، دیورانی جٹھانی، رشتے دار، ان کے بارے میں تو ایسی تنقیدی نگاہ ہوتی ہے بعض اوقات کے ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات جو ہے گن گن کے چن چن کے رکھتے ہیں، حالانکہ حاصل کچھ نہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ اپنی نیکیاں ان کو دینے والی بات ہے. اور ہمیں کسی کی ذات سے کیا غرض؟ اگر ہاں واقعی بڑی غرض ہے تو پھر کوئی اچھی بات اس کو سکھائیں. اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو روکیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کو کہتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. پھر اسی طرح نقل کرنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک عورت کی نقل اتاری گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی، یعنی کسی کی شکل یا لباس یا بول چال یا اور اسی طرح کسی بھی طرح نقل اتارنا. پھر بعض اوقات زبان سے، لکھ کے، اشاروں سے، چیٹنگ میں، کسی بھی طرح انسان دوسرے کے عیبوں کی طرف توجہ جب دلاتا ہے، یہ بھی ایک طرح سے غیبت ہو جاتی. مثلا کسی کے جسم کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں، فلاں بڑا موٹا ہے، وہ فلاں وہ لنگڑا جو ہے، فلاں ایسا فلاں ایسا. تو کسی کے جسم کے بارے میں بھی ہمیں اس کے عیب مینشن نہیں کرنے چاہیے. اسی طرح وہ فلاں تو بڑا چور ہے، فلاں جھوٹا ہے. سیاستدانوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہوتا، ہم نے بھی خبروں سے ہی سن رکھا ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر ہماری عدالتیں تک یہ کہتے ہیں ہم اصل حقیقت نہیں جانتے، جو ہمارے سامنے آئے ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں. اصل حقیقت تو کسی بھی چیز کی اللہ جانتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بلا وجہ لوگوں کے بارے میں ججمنٹل نہ ہوں. اگر کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہم فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں. اگر کسی نے کوئی مخصوص طرح کا لباس پہن لیا تو فوراً ہم ججمنٹ شروع کر دیتے ہیں. تو اس قسم کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈریس اپ صحیح نہیں ہے تو اس کو جا کے پیار سے سمجھا دیں کہ آپ دیکھیں کہ اس کپڑے میں نماز نہیں ہوتی ہے، آپ اس سے بہتر پہن لیں. یا یہ کہ اگر آپ نہیں کہہ سکتے تو کوئی اور کہہ دے گا جس کو توفیق ہوگی. پھر اسی طرح یہ کہ لوگوں کے بارے میں یہ فلاں تو سوتا ہی رہتا ہے، فلاں تو ایسا ہے ویسا ہے، بے وقوف ہے، ناسمجھ ہے، امیچور ہے. دیکھیے آپ یا تو کسی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ہوں تو آپ کسی کی بیماری بتا کے یا کسی سائیکالوجسٹ کے پاس بیٹھ کے آپ اس کی بیماریاں بتائیں، آپ اس کا علاج کروانے گئے ہیں. ادروائز ارریلیونٹ لوگوں کے سامنے اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ اپنے آپ ہی کو نقصان دینے والی بات ہے. پھر کسی کے اخلاق کے بارے میں تبصرے کرنا، فلاں تو بڑا شیخی خورا ہے، متکبر ہے. پھر کپڑوں کے بارے میں اس کی آستینیں کھلی ہیں، اس کے کپڑے لمبے ہیں، اس کی شرٹ چھوٹی ہے. اس طرح کی باتیں، اس طرح کے تذکرے کرنا جو ہے یہ سب چیزیں غیبت میں شمار ہو جاتی ہیں اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ غیبت کے علاوہ ایک اور بری بیماری ہے تجسس، کہ لوگوں کے گھریلو خاندانی حالات کے بارے میں یہاں بیٹھ کے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کی خبریں یہاں کی وہاں. ان چیزوں میں وقت بھی بڑا ضائع ہوتا ہے اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا اور آپس کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ فرمایا، لوگوں تم جانتے ہو کہ یہ کون سا شہر، تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے، تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا دن ہے. لیکن یاد رکھو اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں اس طرح حرام کیے ہیں جیسے تمہارے اس دن، تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے. پھر اسی طرح مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے 3 گنا زیادہ بتائی گئی حدیث میں. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا تو فرمایا، اے گھر تجھے مرحبا، ویلکم، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے. لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر. اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی
اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے، بدگمانی، یعنی بلا وجہ دل میں کوئی گرج رکھ لینا، اس کے بارے میں بری سوچ ہی سوچنا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کو زیبا نہیں دیتی. پھر اسی طرح کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کو حقیر سمجھنا، اس کو رسوا کرنا. غیبت کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ غیبت کرنا تو حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے. یعنی کسی کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی آ کے کرے تو اس کا دھیان پھیرنا چاہیے، مڑنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو صدیقین ہوتے ہیں جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے، ان کا اخلاق یہ ہے. سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ صدیقین کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم نہیں کھاتے، نہیں بات بات پہ اللہ کی قسم، نہ وہ غیبت کرتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس غیبت کی جاتی. یعنی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ سننے والا نہیں. جب بھی وعدہ کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور دوسروں کو مذاق نہیں اڑاتے. پھر اسی طرح یہ ہم خود تو نہیں کرتے لیکن لوگ ہمارے پاس آ کے کرتے ہیں. ایک آدمی نے معروف کرخی کے پاس، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس آ کر کسی کی غیبت کی تو انہوں نے اس سے کہا اس روئی کو یاد کرو جو تمہاری آنکھوں پہ رکھی جائے گی، یعنی موت کے وقت جو کفن ہے اس کو یاد کر لو تو یہ چیزیں بھول جائیں گی. تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنی طرف سے بچے اور کوئی اور کرے تو اس کو بھی روکے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں انسان کو زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ کسی غیر کی بلکہ اپنے بھی، جیسے اپنے ہی بچے ہیں، اپنے ہی گھر میں ہیں، ان کے بارے میں بھی بہت تجسس نہ کریں، کیونکہ اس میں بعض چیزوں کی حقیقت ہمیں نہیں پتہ ہوتی اور جب وہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے تو اس سے بہت انسان کی پریشانی بڑھتی ہے اور حاصل کچھ نہیں ہوتا. ہمارے والد کو یہ پتہ بھی ہوتا تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے تو وہ ہمیں نہ تو جتاتے تھے نہ کہتے تھے، ہمارا ڈر کے اندر سے برا حال ہوتا تھا، لیکن وہ اچھے ہی اخلاق سے، اچھے ہی طریقے سے اس سے متعلق کوئی نصیحت کر دیتے جس سے ہمیں پتا ہوتا ہے انہیں پتا تو چل گیا لیکن اب یہ ہمیں تانا نہیں دے رہے. ایک یہ ہے کہ کسی کو مجرم قرار دے کے برا بھلا کہہ کے اس کو تانے دے کے اس کی اصلاح کی جائے، اور ایک یہ ہے کہ انسان ویسے ہی جنرل وے میں دوسرے کو اچھی بات بتا دے. تو بہرحال یہ چند چیزیں ابتدائیے میں تھی. اب میں آپ کے ساتھ کتاب کی شیئرنگ کروں گی انشاءاللہ تعالی. کتاب کا نام ہے وصایا ام حکیمہ لابنہا. ام حکیمہ کی وصیتیں اپنے بیٹے کے لیے. ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے. میں عربی بھی پڑھوں گی کہ عربی کی اپنی ایک چاشنی ہے. پیج 4 پہ ہے. بنی ایاک ان تتکلم فی الاشیاء وفی الناس. اے میرے بیٹے، لوگوں اور چیزوں کے متعلق بات کرنے سے بچو. یہ کوئی بہت عقل مند ہونے کی نشانی نہیں ہوتی کہ انسان لوگوں پہ تبصرہ کرتا رہے، لوگوں کی باتیں کرے، ان کے لباس پہ، ان کے جسم پہ، ان کی چال ڈھال پہ. اس چیز سے بچو. اب یہ ماں اپنے بچے کو تربیت دے رہی کہ لوگوں کے اوپر باتیں نہیں کرنی. الا بعد ان تتأکد من صحت المصدر، مگر اس وقت جب ان کے ماخذ کا صحیح ہونے کا یقین ہو جائے. یعنی جب کسی چیز کے بارے میں بات کرو تو پہلے اس کو کنفرم کرو. کسی سے کوئی انفارمیشن شیئر نہ کرو جب تک کہ اس کی اوتھینٹسٹی کا علم نہ ہو. کتنا بڑا معیار ہے. گویا دوسرے لفظوں میں سچائی کی تلقین کر رہی کہ سچی بات کرو، حقیقت پر مبنی بات کرو. کیونکہ بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں بڑے امیجنیٹو ہوتے ہیں، امیجنری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایج ہوتی ہے جس میں یہ بچے اس طرح کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس وقت نہ تو انہیں کنڈیم کرنا چاہیے اور نہ ہی انہیں انکریج کرنا چاہیے، بلکہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ کسی بھی چیز کو جب ڈسکرائب کرو یا کسی بھی چیز کے بارے میں کہو کہ فلاں چیز ایسی ہے تو صرف اس وقت بتاؤ جب تم نے واقعی دیکھی ہو یا پڑھی ہو. اس تربیت کے نہ ہونے کا نقصان کیا ہوا ہے؟ آج آپ سوشل میڈیا کے دور میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ان اوتھینٹک چیزیں ادھر سے ادھر فارورڈ ہو رہی ہیں.
کس نے کہا کس نے نہیں، کسی کی بات ہے کسی اور کا نام لگا دیا، حتیٰ کہ قرآن اور حدیث کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا. مثلاً علامہ اقبال کے نام سے بہت سی پوئٹری سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ علامہ اقبال کی ہوتی نہیں. اور اگر کسی کو منع کرے تو وہ ناراض ہوتے، کہتے مجھے تو کسی نے بھیجی تھی. یہ تو ریسرچ کا طریقہ نہیں نا کہ کسی نے کہا تھا تو میں نے ایسا کر دیا. اب آپ مثلا کسی مریض کو دوا دینے لگتے تو یہ تھوڑی وہ مجھے فلاں نے کہا تھا کہ یہ دوا دے دینا، نہیں. پہلے آپ مرض کو جانتے ہیں، اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ کو کوئی حق نہیں. آپ نے علم ہی حاصل نہیں کیا، آپ ڈاکٹر ہیں ہی نہیں، اور آپ دوسروں کا علاج کرتے پھر رہے ہیں، تو یہ تو درست نہ ہوا. تو اس میں بچوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اگر آپ کے پاس کسی نے بھیج دیے کہ جی علامہ اقبال کے شعر آپ کو بڑے پسند آئے، اور آپ جھٹ آدھے پڑھتے اور آدھے ابھی پڑھے نہیں ہوتے کہ آپ کہتے چلو فلاں اپنی بہن کو بھی بھیجتی ہوں، فوراً اس کو بھیج دیتے. اب اس کے ان باکس میں چلے گئے، اب وہ پڑھ رہی ہے، وہ آگے 10 اور لوگوں کو، 10 کیا 2 2 250 100 لوگوں کے جو گروپس ہیں ان میں جا کے پوسٹ کر دیتے ہیں. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک جھوٹ، ایک غلط بیانی کہاں کہاں تک چلی گئی، اور اس جھوٹ میں سارے شریک ہو گئے. اسی طرح بعض اوقات ہم کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں کہ جی فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کوئی تحقیق نہیں کرتے، فٹ سارے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں مشہور کر دیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بات ٹھیک نہیں تھی، تو کسی اور کے بارے میں کہا گیا تھا اور میں نے سمجھا کہ اس کے بارے میں. اب جو آپ نے غلط سمجھا، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کا وقت ضائع ہوا اور کتنے لوگوں کا نقصان ہوا. اسی طرح بعض اوقات احادیث کے اوپر بخاری لکھ کر بھیج دیتے ہیں دوسروں کو، کیونکہ بخاری ایک اتھینٹک نیم ہے، تو لوگ کہیں گے اچھا بخاری میں چلو یہ اس پہ عمل کر لیتے ہیں. اور پھر نیچے اتنی تاکیدیں بھی کی ہوتی اس کو ضرور شیئر کرنا، حالانکہ اس بات کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہوتی. تو اپنے لیے بھی اور بچوں کی تربیت کے لیے بھی یہ بات یاد رکھیے کہ بچوں کا کہ نہیں، جب تک صحیح طور پہ پتہ نہ ہو آگے مت بتاؤ. اچھا اس میں بعض مائیں اپنے بچوں سے اگلواتی ہیں دوسرے گھر کے راز. وہ پھپھی کے گھر گئے تھے تو کیا ہوا تھا، کیا کھایا تھا، تمہیں کیا ملا تھا، اور کون آیا تھا، وہ آیا تھا فلاں. اب وہ بچے بڑے اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو ماں اتنا کچھ پوچھ رہی ہے. 1 2 دفعہ آپ پوچھیں گے، اگلی دفعہ وہ خود ہی شروع ہو جائیں گے آپ کو بتانے، حالانکہ ان باتوں کی ضرورت نہیں تھی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے پوچھے اور وہ آپ کو بتائے تو آپ اور دکھی اور غمگین ہو جائیں. اچھا ان کے گھر میں تو یہ پکتا ہے اور ہمارے گھر میں، یا فلاں کو تو دعوت پہ بلایا تو یہ پکایا اور ہمیں بلایا تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، وغیرہ وغیرہ. کتنی چیزیں انسان کے لیے. حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں. ما لا یعنی، لا یعنی باتیں چھوڑ دے. تو جن چیزوں سے ہمارا مطلب نہیں، ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال دینا چاہیے. جیسے گھر کا فالتو سامان نکال دینا چاہیے نا، ڈی جنکنگ. آپ اسپرنگ کلیننگ کرتے ہوں گے، جو ایکسٹرا چیزیں سالوں سال استعمال نہیں ہو ان کو گراج سیل لگا دیں تاکہ کوئی اور بیچارہ غریب لے جائے اور وہ استعمال کرے. بلکہ ہم نکالنے کے بجائے تو جہاں گراج سیل لگی ہوتی وہاں سے کچھ اور بھی اکٹھا کر کے لے آتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ انسان کا خواہ مخواہ کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وَإِذَا جَاءَكَ أَحَدٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنْ قَبْلَ أَن تَتَهَوَّرَ، جب کوئی تمہارے سامنے کوئی خبر لائے تو جلدی کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرو. وَإِيَّاكَ وَالشَّائِعَةَ، اور مشہور خبر پر یقین کرنے سے بچو. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اتنی مشہور ہے بات. آپ کو معلوم ہے کہ بعض احادیث صرف اس لیے لوگ مان لیتے کہ وہ بڑی مشہور ہے، حالانکہ حدیث کے صحیح ہونے کا یہ کرائیٹیریا ہی نہیں ہے کہ وہ مشہور بات ہے اس لیے اس کو حدیث بنا لو. آپ نے اتنی سخت بات ایک موقع پہ فرمائی، من کذب علی متعمدا، جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے. یعنی اس پہ تو وہ اپنے لیے آگ تیار کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے جھوٹی بات کرنا بہت بڑا جرم ہے. اچھا بعض لوگ بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے کہتے قرآن میں لکھا ہے، حالانکہ کہیں نہیں لکھا ہوتا. کئی دفعہ تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے جبکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں،
قرآن میں تو کوئی پردے کو کوئی حکم نہیں ہے. تو پڑھا ہی نہیں آپ نے، آپ کیسے اپنے پاس سے بات کر رہے ہیں؟ پہلے پڑھ تو لیں، سمجھے تو صحیح اس کو. تو لوگوں نے تو نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور نہ ہی کسی انسان کو چھوڑا، لیکن ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے تاکہ وہ کچھ بن سکے. آپ دیکھیں سب سے بڑی مشکل جو بچوں کے لیے ہوتی ہے وہ ان کا فوکسڈ نہ ہونا. طرح طرح کی گیمز ہیں، ویڈیو گیمز ہیں، موبائل گیمز ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دماغ اسی کے ساتھ ہی آکوپائڈ رہتا ہے. وہ ان پہ تو خوب فوکسڈ ہے لیکن کرنے کے کام پر فوکسڈ نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے اس کا؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر ایگزامز جو لکھتے ہیں وہ اچیو نہیں کر پاتے جو انہیں کرنا چاہیے. ساری ذہانت ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں بن پاتے جو انہیں بننا چاہیے کیونکہ فوکسڈ نہیں. تو یہ جو جتنی بھی غیر ضروری لا یعنی قسم کی باتیں ہیں یہ انسان کا فوکس ختم کر دیتی ہے اور ڈیپ ورک نہیں ہو سکتا. ڈیپ ورک کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر طرح کی ڈسٹریکشن سے بچ کے کام کرے. اب دیکھیں کہ اس وقت ہم الحمدللہ ہر کام گھر کا سب کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم یہ سن رہے ہیں. بلیو می اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتی نا اور گھر میں صرف کوئی لیکچر لگا کے اس وقت لیٹ جاتی تو کراٹے ہی لے رہی ہوتی. کیونکہ انسان جب تک ماحول نہیں ہوتا کسی چیز کا، باقی چیزوں کو چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے کہیں بیٹھ کے سیکھتا نہیں تو سیکھ نہیں پاتا. تو اس لیے ہفتے میں ایک دن کم از کم کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ پورے فوکس کے ساتھ کچھ سیکھ اور سکھا سکیں. پھر وہ کہتی ہے لا تصدق کل ما یقال ولا نصف ما تبصر، ہر اس بات کی تصدیق نہ کرو جو کہی جاتی ہے اور نہ اس چیز کی جس کو تم نے آدھا دیکھا ہو. یعنی تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ کے تم نے اس کا کچھ اور مطلب نکال لیا، تو ایسا کرنا بھی درست نہیں. اور جب اللہ تمہیں دشمن کے ساتھ مبتلا کرے تو اس کا مقابلہ اس پر احسان کرتے ہوئے کرو. یعنی دشمن کو احسان سے مارو. کتنی خوبصورت نصیحت ہے. کیونکہ اگر تلوار سے ہی مارنا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس 2 دھاری تلوار ہو، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہو. لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ ہماری دشمنی کیا ہوتی ہے؟ خاندانی قسم کی. اس کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی، اس کے ساتھ ہو گئی. تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا اس کے ساتھ ہم اچھا شروع کر دیں. الاحسان یقطع اللسان، احسان زبان کاٹ دیتا ہے. اور اللہ کو ایسے بندے کے ساتھ احسان کرنا بڑا پسند ہے جو ہمارے ساتھ احسان نہ کرتا ہو. یعنی جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا اگر ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس کا اجر بہت بڑا ہے جب ہم اپنے نفس کے خلاف جاتے ہیں. اور پھر اگر کوئی شخص ہم سے کھچا کھچا رہتا ہے، ہم سے بنتے نہیں اس کی، کبھی کبھی رشتہ داروں میں ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا بھی کر رہے تھے لیکن پھر وہ خوش ہو کے نہیں دیتے، راضی نہیں ہوتے کسی بات پر. تو اس پر اکتا کے چھوڑ نہ دیں، کرتے رہیں کرتے رہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ اتنا اچھا بھی نہ کریں تو وہ آپ کے دشمنوں کی صف میں جا ملیں. پھر کہا ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے اچھا ہو. اقسم باللہ، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں، ان العداوۃ تنقلب حبا، تصور کہ عداوت یا دشمنی محبت میں پلٹ جائے گی. سوچو تو ذرا، تصور تو کرو. ہم کہتے ہیں نا تصور کریں، وہی اسی طرح کے لکھا ہوا ہے تصور. امیجن کہ دشمنی دوستی میں بدل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو دوست بنا لیا. اور ہم بعض اوقات اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے اپنے دوستوں سے بھی دور ہو جاتے. پھر اس کے بعد ہے اذا اردت ان تنکشف صدیقا سافر معه فی السفر ينکشف الانسان یذوب المظہر وینکشف المخبر ولماذا سمی السفر سفرا الا لانه عن الاخلاق والطبائع یسفر. جب تم چاہو کہ کسی دوست کی حقیقت تم پہ کھل جائے تو اس کے ساتھ سفر کرو.
کیونکہ سفر میں انسان کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے. یعنی وہ بہت ساری کمی کوتاہی جو گھر میں آپ کسی کی نہیں دیکھ سکتے تو سفر میں دن رات میں نظر آ جاتی ہیں. سفر میں ہی اس کے اندر کا پتہ چلتا ہے. آخر سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ انسان کے اخلاق اور طبیعتوں کو ظاہر کر دیتا ہے. سفر کا مطلب ہوتا ہے عربی میں جیسے نا قرآن مجید میں آتا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، صبح جب روشن ہو جائے. تو اسفر کا لفظ بھی سفر سے ہے. سفر کا مطلب ہوتا ہے روشن ہو جانا. یعنی سفر میں انسان کو کئی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں، انسانوں کو ایکسپلور کرتا ہے، جگہوں کو کرتا ہے، نئی اپرچونٹیز اس کو ملتی ہیں. تو اب یہ بچے کو سمجھا رہی کہ دوست کو پرکھنا ہے جس پر اعتماد کرنا ہے. مثلا کسی کے ساتھ مل کے بزنس پارٹنرشپ کرنی ہے. اب انسان اس سے پوچھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے میں اس کے ساتھ کروں یا نہ کروں. تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کسی ٹرپ کا ارینج کر لیں اور سفر کر کے دیکھیں، ایک دوسرے کو جج کریں کہ ہم اکٹھے ساتھ چل سکتے ہیں. نہیں اگر اس چھوٹے سے سفر میں ساتھ نہ چل سکے تو پھر وہ تو ایک طویل سفر ہوگا. کیونکہ شراکت کرنا آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے. اب دیکھیں کہ جب آپ سفر کرتے ہیں نا تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے آپ گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں تو جو آپ کے ساتھی ہیں وہ آپ کا کتنا خیال کرتے ہیں، اپنا کتنا کرتے ہیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں، کھانے پینے کے معاملات ہوں یا اور ہوں، بہت سی چیزوں کا عادتوں کا انسان کو ایک دوسرے کی پتہ چلتا ہے. پھر اگلی نصیحت ہے وَإِذَا هَاجَمَكَ النَّاسُ وَأَنْتَ عَلَى حَقٍّ أَوْ قَذَعُوكَ بِالنَّقْدِ فَافْرَحْ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَكَ أَنْتَ نَاجِحٌ وَمُؤَثِّرٌ فَالْكَلْبُ الْمَيِّتُ لَا يُرْكَلُ وَلَا يُرْمَى إِلَّا الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ. اور جب تم حق پر ہو، تم ٹھیک ہو بالکل، اور لوگ تم سے لڑائی جھگڑا کریں یا تم پہ تنقید کرنا شروع کر دیں تو تم خوش ہو جاؤ. اب ایسے میں کون خوش ہوتا ہے کہ جب لوگ کرٹیسائز کر رہے ہو آپ کو اور آپ خوش ہو؟ ہاں، یہ لوگ حقیقت میں تمہیں کہتے ہیں کہ تم کامیاب انسان ہو. جو کامیاب ہوتا ہے اسی سے لوگ جیلس ہوتے ہیں اور پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں پر اثر انداز ہونے والے ہو. کیونکہ مردہ کتے کو تو نہیں دھتکارا جاتا، یعنی کتا مرا پڑا ہو تو کوئی پاس جا کے اس کو ٹھوکر بھی نہیں مارتا، اور پتھر صرف پھلدار درخت کو ہی مارے جاتے ہیں. تو اپنے بچوں کو بریو بنائیں، ان کے اندر حوصلہ پیدا کریں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا کوئی ہنس دے، کوئی بات کر دے، بچے ایک دم ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ہمت چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھیے کہ ماں باپ کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ بچے اس طرح ہوں کہ لوگوں سے ڈرے گھبرائے نہیں. ان کے اندر اتنا کانفیڈینس ہو کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی نگاہوں سے نہ چھپے. بلکہ ان کے اندر کانفیڈینس کیسے آئے گا جب بچے صرف تعریف سننے کے عادی نہ ہو. کہ جو بچے بہت پروڈکٹیو بولتے ہیں صرف اپنے گھر میں ماں بھی تعریف کر رہی ہے، نانی دادی سچی جھوٹی سب تعریفیں. اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، لاڈ پیار، اپنا خون ہے، اپنے بچیاں اچھے لگتے ہیں تو پھر ہم تو صرف اچھے ہی پہلو دیکھتے ہیں، ان کی غلطیاں خامیاں تو ہمیں نظر نہیں آتی. جو ہی وہ باہر نکلتے ہیں، سوسائٹی میں جاتے ہیں، اسکول ہی جاتے ہیں تو بےچارے بلنگ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس بلنگ کی وجہ سے کتنے بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، زندگی بھر کے لیے اپنا کانفیڈینس لوز کر جاتے ہیں. اس کی ٹریننگ آپ نے گھر سے دینی ہے کہ جب کوئی بچہ تمہیں بلی کرے تو اس میں تم نے پریشان نہیں ہونا. وہ اسی لیے تو تمہیں چھیڑ رہا ہے کہ تمہارے اندر کچھ ہے، تم بہادر بنو. اور کچھ بچے تو ماں سے اتنے ڈرے ہوئے ہوتے کہ آگے کچھ شیئر بھی نہیں کرتے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر بچے یا تو انٹروورٹ ہو جاتے ہیں، اندر ہی اندر گھٹتے دبے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے، کوئی شیئر نہیں کرتے، کوئی ڈسکس نہیں کرتے. جب وہ بات ہی نہیں کرتے تو آپ کو اصلاح کا موقع ہی نہیں ملتا. تو چلیں وہ بات کریں یا نہ کریں، یہ نصیحتیں اگر آپ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے پڑھ کے ان کو سمجھا دیں تو بہت سی چیزوں میں فائدہ ہو سکتا ہے.